السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اچھا، لاسٹ ویڈیو میں ہم نے سب سے ہماری جو فرسٹ ویڈیو تھی اس میں تو ہم نے بات کی تھی سی پی سی پہ۔ اس کے بعد جو میں نے ویڈیو بنائی تھی وہ میں نے آپ کو انشورنس کے بارے میں کچھ بتایا تھا۔ اس ویڈیو میں نے یہ بھی آپ کو بتایا تھا کہ انشاءاللہ جب ہم انشورنس کے بارے میں بات کریں گے کہ انشورنس کیا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے، شرعی نقطہ نظر سے یہ کیا ہے، جائز ہے ناجائز ہے، یہ بات کرنے کے بعد میں نے یہ بھی آپ کو بتایا تھا کہ انشاءاللہ ہم اس چیز پر بھی گفتگو کریں گے کہ اگر انشورنس کرنا جائز نہیں ہے، اس میں سود ہے، یہ حرام ہے، علماء کرام اس کے ناجائز ہونے کا فتویٰ دیتے ہیں، تو پھر اس کا متبادل کیا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے فیوچر کو سیو کرنا چاہتا ہو، وہ کسی کی مدد کرنا چاہتا ہو، تو پھر اس کا شرعی متبادل کیا ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو انشورنس کا یعنی بیمہ پالیسی کا شرعی متبادل بتاؤں گا، اور یہ بھی بتاؤں گا اس میں طریقہ کار کیا ہے۔ یہ بات سمجھنے سے پہلے اور اس چیز کا ذکر کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ بتاتا ہوں۔ اہل عرب جو تاجر لوگ تھے، جب وہ تجارت کے لیے نکلتے تھے اپنے شہر سے باہر، تو اکثر ان کو لوٹ لیا جاتا تھا، ان کو لوٹ لیتے تھے، ان کا مال ختم ہو جاتا تھا، انہیں نقصان ہو جاتا تھا۔ ان تاجروں میں بہت سارے ایسے تاجر بھی تھے جو مال تجارت ہوتا تھا ان کے پاس، ان کا اپنا نہیں ہوتا تھا، بلکہ وہ کسی اور کا مال تجارت اٹھاتے تھے اور شہر سے باہر لے جاتے تھے، اسے بیچتے تھے، وہاں سے نفع کماتے تھے اور پھر واپس لے آتے تھے۔ تو اس طرح انہیں اس نفع میں سے کچھ حصہ ملتا تھا جس سے وہ اپنا گھر بار چلاتے تھے۔ ہونے یہ لگا کہ جیسے وہ مال لے کر اپنے شہر سے باہر جاتے ان کو لوٹ لیا جاتا تھا، اور جن کا اپنا مال تجارت ہوتا تھا ان کو تو نقصان ہوتا، لیکن جو کسی اور کا مال تجارت لے کر تجارت کرنے کے لیے جا رہے ہوتے تھے انہیں زیادہ نقصان ہوتا تھا کہ ایک تو ان کو نفع نہیں ملے گا، وہ اپنا گھر بار کیسے چلائیں گے، الٹا جس کا وہ سامان تجارت اٹھا کر جا رہے تھے تجارت کی غرض سے، ان کو واپس آ کر وہ کیا دیں گے۔ سادہ لفظوں میں یہ چیز بہت تکلیف دہ تھی اور نقصان کا سبب تھا، لہٰذا جو بڑے بڑے تجار تھے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ایسا کریں گے، تجارت سے پہلے ہم کچھ اپنی رقم اس مال تجارت میں سے کچھ تھوڑی رقم سارے تاجر مل کر اس شہر کے کسی ایک رئیس کے پاس جمع کرا دیں گے، کسی ایک شخص کے پاس جمع کرا دیں گے، اس غرض سے کہ اگر راستے میں کسی کا بھی ہم میں سے یا کسی کا بھی مال لٹ گیا تو ہم اس کی اس جمع شدہ مال سے مدد کریں گے۔ جو انہوں نے یہ منصوبہ بنایا، یہ انہوں نے ایک کام شروع کیا، یہ معاملہ ہوا، اس طرح وہ جمع کرانے لگے اور اس کی مدد کرتے تھے، تو اس عمل کو انہوں نے تکافل کا نام دیا۔ تو یہ تکافل جو ہے وہ پاکستان میں بھی اس ٹائم رائج ہے، جسے سادہ الفاظ میں اسلامی انشورنس کہا جاتا ہے یا پھر تکافل کہا جاتا ہے۔ یہ تکافل جو ہے یہ کرانا جائز ہے۔ اس کا عمل اس طرح ہوتا ہے کہ جتنے بھی تکافل ہولڈرز ہوتے ہیں وہ کس جمع کراتے ہیں، کوئی بھی اسلامی بینک، خاص کر میزان بینک اس میں بہت اچھا ہے، تو وہ بطور وکیل آپ کا یہ جو مال ہوتا ہے اس کو کسی کمپنی کو سپرد کرتا ہے، اور وہ کمپنی اس سے تجارت کرتی ہے، بزنس کرتی ہے۔ اس کا جو نفع آتا ہے اس نفع کی ایک کچھ پرسنٹیج جو ہوتی ہے وہ ہر ایک تکافل والے کے منافع سے نکال کر کہیں پر جمع کی جاتی ہے کسی پول میں، اور پھر اس پول سے اس جمع کی ہوئی رقم سے لوگوں کی مدد کی جاتی ہے۔ یہ ہوتا ہے تکافل۔ اس میں سب سے بہترین جو ادارہ ہے وہ ہے اخوت۔ اخوت لوگوں کو قرض بھی دیتی ہے، قرض حسنہ بھی دیتی ہے، اور پھر اخوت کا جو ادارہ اس میں جو تکافل ہوتا ہے، اس کے تحت جو تکافل ہوتا ہے وہ بہت اچھا ہوتا ہے۔ تو میں آپ سب سے یہ ریکویسٹ کروں گا میں نے کیونکہ ویڈیو ہے
اس میں بہت زیادہ تفصیل سے تو تکافل کے بارے میں بحث نہیں کیا جاتا. اس پر میرا ایک مناظرہ ہے، اگر آپ لوگوں میں سے کوئی چاہیں گے تو اس کو میں اپنے اس مناظرے کا لنک سینڈ کر دوں گا. آپ اس پر جائیں گے تو تکافل آپ کو بڑی ہی تفصیل کے ساتھ مل جائے گا. تو میں یہ آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ بیمہ پالیسی یا انشورنس کے بجائے آپ کو اسلامک انشورنس یعنی تکافل کروانا چاہیے. اس میں الحمدللہ شرعی اصول بھی پورے ہیں، اور اس طرح انسان کا فیوچر یا اس کی معذوری کے معاملات یا دوسروں کی مدد بھی ہو جاتی ہے، اور انسان کو گناہ یا پھر سود سے بھی وہ محفوظ رہتا ہے.